ٹیبلز. انسرٹنگ ٹیبل. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبلز کیسے بناتے ہیں اور پھر ان میں ٹیکسٹ یا ڈیٹا کس طرح ٹائپ کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ٹیبلز دراصل کالمز اور روز سے مل کر بنتے ہیں، اور جب ہم کوئی ٹیبولر ڈیٹا اپنی ڈاکیومنٹ میں شامل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پلان کر لینا چاہیے کہ کتنے کالمز اور روز درکار ہوں گے. ورڈ پروسیسر نہ صرف آپ کو ٹیبل بنانے میں مدد دے گا بلکہ روز اینڈ کالمز کو فارمیٹ کرنے میں بھی مدد دے گا. ہمارے سامنے ایک بلینک ڈاکومنٹ موجود ہے. ہم اس میں ایک ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں. اس وقت ہماری ضرورت کچھ ایسی ہے کہ ہمیں ایک لسٹ بنانی ہے جس میں کچھ لوگوں کا ڈیٹا فیڈ ہوگا. یہ لسٹ دراصل ایک کانٹیکٹ لسٹ ہے جس میں بعد میں ہمیں اضافہ بھی کرنا ہوگا. ضرورت کے مطابق ہمیں ایک 6 کالمز اور 7 روز کا ٹیبل بنانا ہے. اس کے لیے ہم ریبن ٹیب میں موجود انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں. انسرٹ کے ٹیب میں ہم ٹیبلز کے مینیو میں ٹیبل کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ باکسز بنے ہوئے ہیں. اگر ہم اس پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کر جائیں تو یہ باکسز سیلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی نیچے ڈاکومنٹ میں ٹیبل بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ماؤس پوائنٹر کو پہلے باکس سے لے کر پہلی لائن کے اوپر رہتے ہوئے دائیں طرف لے کر آئیں تو جتنے باکسز دائیں طرف سیلیکٹ ہوں گے اتنے کالمز اور ایک رو بن جائے گی. اسی طرح جتنے نمبر آف باکسز ہم نیچے کی طرف ماؤس پوائنٹر کی مدد سے سیلیکٹ کریں گے اتنی نمبر آف روز بن جائیں گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹیبل انسرٹ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان باکسز کے نیچے انسرٹ ٹیبل کی آپشن اویلیبل ہے. ہم اس پر کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کا ٹائٹل انسرٹ ٹیبل ہے. اس ونڈو کے پہلے سیکشن کو دیکھیے جس کا نام ٹیبل سائز ہے. یہاں آپ ضرورت کے مطابق ٹیبل کے کالمز اور روز کی تعداد بتا سکتے ہیں. ہمیں چونکہ 6 کالمز اور 7 روز کا ایک ٹیبل چاہیے، اس لیے یہاں ہم کالم کو بڑھا کر 6 اور نمبر آف روز کو بڑھا کر 7 کر دیتے ہیں. ہم نے کالمز اور روز کی تعداد بڑھانے کے لیے ان اپ اور ڈاؤن ایروز پر کلک کیا تھا. آپ کی بورڈ کی مدد سے یہاں نمبر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹیبل سائز کے سیکشن کے نیچے آٹو فٹ بیہیویئر کا سیکشن بھی ہے. اس میں موجود آپشن کو ہم کچھ دیر میں دیکھیں گے. فی الحال ہم نیچے موجود اوکے کے بٹن پر کلک کر کے ڈاکیومنٹ کی طرف واپس چلتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں 6 کالمز اور 7 روز ہیں. اور اس وقت ہمارا کرسر پہلے سیل میں بلنک کر رہا ہے اور ڈیٹا انٹری کے لیے تیار ہے. انسرٹنگ ٹیکسٹ ان ٹیبل. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم یہ ٹیبل دراصل ایک کانٹیکٹ لسٹ تیار کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اس لیے ہم نے پہلے سے ہی کچھ ضروری کالمز کے نام سوچ رکھے ہیں. مثلاً پہلے کالم میں سیریل نمبر لکھا جائے گا، اس لیے اس سارے کالم کا ٹائٹل سیریل نمبر کو دیتے ہیں. یہ لیجیے ہم نے سیریل نمبر کی مختصر شکل اس پہلے سیل میں ٹائپ کر دی ہے. اگلے کالم میں لوگوں کے نام ٹائپ کیے جائیں گے، اس لیے یہاں ہم اس کالم کا ٹائٹل نیم ٹائپ کرتے ہیں. تیسرے کالم کا ٹائٹل ہے ایڈریس، کیونکہ یہاں ہم پوسٹل ایڈریس ٹائپ کریں گے. چوتھا کالم ہے ای میل کا، جس میں ہم کانٹیکٹ لسٹ میں موجود لوگوں کے ای میل ایڈریسز ٹائپ کریں گے. اور آخری 2 کالمز ہیں فون نمبرز کے لیے. لیجئے اس کانٹیکٹ لسٹ میں موجود کالمز کے ٹائٹلز ہم نے ٹائپ کر لیے. آپ نے نوٹ کیا کہ ہم نے کتنے آرام سے ٹیبل کے سیلز میں ٹائپنگ کی. ہمارا کرسر ایک سیل سے دوسرے سیل میں شفٹ ہوتا رہا. ہم نے ماؤس پوائنٹر بھی استعمال نہیں کیا. دراصل ہم نے کی بورڈ پر موجود رائٹ ایرو کی استعمال کی، اگرچہ آپ ماؤس پوائنٹر سے بھی اگلے سیل میں کلک کر سکتے تھے، مگر ایرو کی سے کام لیا گیا جو کہ جلدی ہو جاتا ہے.
کی بورڈ پر موجود ایرو کیز ہمیں ایک ٹیبل میں کسی بھی سیل تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں اور ان کا استعمال سہل بھی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے وہی کانٹیکٹ لسٹ کا ٹیبل موجود ہے، لیکن اس میں ہم نے کچھ لوگوں کی کانٹیکٹ انفارمیشن ٹائپ کر لی ہے۔ آپ کو اس ٹیبل کی شکل بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر کالمز کی چوڑائی۔ یہ پہلے کی طرح ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ کوئی کالم چوڑائی میں زیادہ ہے اور کوئی کم۔ دراصل جب ہم نے کالم میں لوگوں کے نام اور ایڈریس ٹائپ کیے تو وہ کالم کی چوڑائی سے زیادہ تھے، اور کالم نے کیا کیا کہ آٹومیٹکلی جگہ کو ٹائپ کیے گئے ٹیکسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا۔ آئیے ہم لسٹ میں موجود ایک صاحب کا پوسٹل ایڈریس ٹائپ کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص حد تک پہنچ کر کالم کی چوڑائی یا وڈتھ نہیں بڑھتی، بلکہ کرسر آٹومیٹکلی اگلی لائن میں آ جاتا ہے۔ اور اگر اوور آل ٹیبل کی وڈتھ کی گنجائش باقی ہو تو کالم ایڈجسٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جس طرح آپ ٹیبل میں ٹیکسٹ بڑی آسانی سے ٹائپ کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارا کرسر پہلے اس سیل میں موجود ہونا چاہیے جسے ایڈٹ کرنا ہے۔ مثلاً ہمیں تیسرے نمبر پر موجود صاحب کا موبائل نمبر تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ماؤس پوائنٹر سے سیلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم کی بورڈ سے بیک اسپیس کی کو استعمال کرتے ہوئے اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ نیا نمبر ٹائپ کرتے ہیں اور بس سیل ایڈٹ ہو گیا۔ آپ اسی طرح کسی سیل میں موجود ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ فارمیٹنگ ٹیبل۔ جب ہم ایک ٹیبل میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ کالم کی چوڑائی یا روز کی اونچائی آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کالمز کی وڈتھ اور روز کی ہائٹ خود تبدیل کرنا چاہیں یا ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو ایسا ممکن ہے۔ آپ کے سامنے ہماری بنائی ہوئی کانٹیکٹ لسٹ موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیم کے کالم کی وڈتھ کو بڑھا دیا جائے۔ کالم ویٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم ماؤس پوائنٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم بہت احتیاط کے ساتھ ماؤس پوائنٹر کو نیم کالم کے بائیں جانب موجود لائن پر لے کر جاتے ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ ماؤس پوائنٹر کی شکل تبدیل ہو گئی ہے؟ یہ اب آپ کو ڈبل ہیڈڈ ایرو کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم لیفٹ ماؤس بٹن کو کلک کرتے ہیں اور بٹن کو دبائے رکھتے ہوئے ریلیز نہیں کرتے۔ اب احتیاط کے ساتھ ماؤس پوائنٹر کو بائیں جانب ڈریگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیریل نمبر کے کالم کی وڈتھ کم ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی نیم کالم کی وڈتھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیجئے، نیم کالم کی وڈتھ میں اضافہ ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کالم کے بائیں جانب والی لائن کو کیوں ڈریگ نہیں کیا؟ کیا یہ کام دائیں لائن کو ڈریگ کرنے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں نہیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ دراصل بائیں جانب ڈریگ کرنے سے سیریل نمبر کا کالم چوڑائی میں کم ہوا اور اس میں گنجائش بھی تھی۔ اگر دائیں لائن کو ڈریگ کرتے تو ایڈریس کالم کی چوڑائی کم ہو جاتی، جس میں گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کالم کی وڈتھ کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح روز کی ہائٹ کو بھی کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم متعلقہ رو کی ٹاپ یا باٹم رو پر ماؤس پوائنٹر لے کر آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماؤس پوائنٹر کی شکل ڈبل ہیڈڈ ایرو میں تبدیل ہو گئی ہے، مگر اس کا رخ مختلف ہے۔ کالم کی وڈتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایرو کا رخ دائیں اور بائیں جانب تھا، لیکن اس مرتبہ رخ اوپر اور نیچے کی طرف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رو کی ایج کو ڈریگ کر کے اس کی ہائٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم لیفٹ ماؤس بٹن کو پریس کرتے ہیں اور اسے ریلیز کیے بغیر رو ایج کو نیچے کی طرف ڈریگ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، رو کی ہائٹ بڑھ گئی ہے۔ رو کی ہائٹ کو اگر کم کرنا ہو تو پھر اس ایج کو اوپر کی جانب ڈریگ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کالم ہو یا رو، ایک خاص حد سے زیادہ اس کی ہائٹ یا وڈتھ کو کم نہیں کر سکتے، کیونکہ
उस हद से कम कर दिया जाए तो फिर उसमें टेक्स्ट टाइप ही नहीं हो सकता। वैसे तो यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप टेबल बनाने का इरादा कर लें तो प्लान बना लें कि आपको कितने कॉलम और कितनी रोज दरकार हैं। लेकिन अगर जरूरत के तहत रोज और कॉलम में इजाफा करना हो तो ये काम भी वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से बआसानी किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉलम का इजाफा कैसे किया जाता है। मसलन हमने जो एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है, इसमें हमें एक कॉलम का इजाफा करना है जिसमें इन तमाम लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। अब फैसला करना है कि ये कॉलम्स कहाँ ऐड किए जाएं। मुनासिब तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नेम के कॉलम के बाद हो। इसलिए हम माउस पॉइंटर की मदद से पहले उस सेल में एक मर्तबा क्लिक कर लेते हैं जहां नेम लिखा है। आप देख रहे हैं कि रिबन बार में टेबल टूल्स के नीचे 2 रिबन टैब्स डिजाइन और लेआउट के नाम से ऐड हो गए हैं। अब हम टेबल टूल्स में मौजूद लेआउट की टैब पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने रिबन बार की लिस्ट ओपन हो गई है। इस रिबन बार में रोज एंड कॉलम्स के मेन्यू में आपको 2 ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अभी कुछ देर पहले हमने नेम कॉलम में माउस पॉइंटर से क्लिक किया था और इरादा ये था कि इसके दाएं जानिब कॉलम का इजाफा किया जाए। अब इस प्लान के मुताबिक हम इंसर्ट राइट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम नेम कॉलम के बाद ऐड हो गया है। कॉलम इंसर्ट करने के बाद रो इंसर्ट करने का तरीका देखते हैं। मसलन इस वक्त हम चाहते हैं कि तीसरे और चौथे नंबर पर जो साहब हैं उनके दरमियान एक और रो ऐड करें और एक नए साहब का डेटा शामिल कर दें। इसके लिए हम जहां सीरियल नंबर 3 लिखा है वहां माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं ताकि कर्सर वहां आ जाए। इसके बाद हम टेबल टूल्स में मौजूद लेआउट की टैब पर क्लिक करते हैं। जो लिस्ट ओपन हो गई है, यहाँ पर हमें रोज एंड कॉलम्स के मेन्यू में 2 ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। आपको याद है हमने सीरियल नंबर 3 वाली रो में इसलिए क्लिक किया था ताकि उसके बाद एक रो का इजाफा करें। लिहाजा इस वक्त हम इंसर्ट बिलो की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक रो का इजाफा हो गया है और पहले से मौजूद रोज नीचे की तरफ पुश हो गई हैं। कॉलम की निस्बत रोज में इजाफा करना सहल है। जिस तरह हम अपनी जरूरत के लिए कॉलम और रोज इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरह गैर जरूरी रोज और कॉलम्स को डिलीट भी किया जा सकता है। लेकिन एक फर्क है, वो ये कि इंसर्शन के वक्त हमने एक वक्त में एक कॉलम या एक रो ही इंसर्ट की थी, मगर डिलीट करते हुए हम एक से ज्यादा रोज या एक से ज्यादा कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। कॉलम या रोज को डिलीट करने के लिए पहले उन्हें सेलेक्ट करने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद उन्हें डिलीट करना आसान है। सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम को कैसे डिलीट करना है। डिलीशन से पहले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है। हम अपने माउस पॉइंटर की मदद से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम के बिल्कुल ऊपर वाली एज के करीब लेकर आते हैं। आप लेसन एरिया में देख रहे हैं कि कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर की शक्ल एक इन्वर्टेड एरो की तरह है। इस वक्त अगर हम लेफ्ट माउस बटन से एक मर्तबा क्लिक करते हैं तो एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम लेआउट टैब में मौजूद रोज एंड कॉलम्स की लिस्ट में से डिलीट के ऑप्शन पर जाते हैं। एक सब मेन्यू हमारे सामने है जिसमें से इस वक्त हमें डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारा सिलेक्टेड कॉलम भी डिलीट हो गया है। इसी तरह हम एक से ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए एक बार फिर हम माउस पॉइंटर को पहले कॉलम की टॉप एज के पास लेकर जाते हैं। ये देखिए, माउस पॉइंटर तब्दील होकर इन्वर्टेड एरो बन गया है। अब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और रिलीज किए बगैर दाएं जानिब ड्रैग करते हैं।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 3 کالم سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم دوبارہ لے آؤٹ ٹیب میں موجود روز اینڈ کالمز کی لسٹ میں ڈیلیٹ کے آپشن پر جاتے ہیں۔ ایک سب مینیو ہمارے سامنے ہے۔ یہاں سے ایک بار پھر ڈیلیٹ کالمز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سلیکٹڈ کالمز کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، کلک کرتے ہی تینوں سلیکٹڈ کالمز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ کالمز کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سلیکٹڈ روز کو کیسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ کالمز کی طرح روز کو سلیکٹ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم جس رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیفٹ مارجن کی طرف ماؤس پوائنٹر لے کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ماؤس پوائنٹر کا رخ تبدیل ہو گیا ہے اور اب یہ رائٹ پوائنٹنگ ایرو بن گیا ہے۔ اس وقت اگر ہم ایک مرتبہ لیفٹ ماؤس بٹن سے کلک کریں گے تو ایک مکمل رو سلیکٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، روز سلیکٹ ہو گئی، اور اگر لیفٹ ماؤس بٹن کو ریلیز کیے بغیر ماؤس پوائنٹر کو اوپر یا نیچے ڈریگ کریں گے تو ملٹیپل روز کو سلیکٹ کر سکیں گے، جیسا کہ آپ روز کو سلیکٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سلیکٹڈ روز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم روز اینڈ کالم مینیو میں موجود ڈیلیٹ کے آپشن کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں سے ڈیلیٹ روز پر کلک کر دیتے ہیں۔ لیجئے، جو روز ہم نے سلیکٹ کی تھیں وہ سب ڈیلیٹ ہو گئیں۔ سلیکٹڈ روز یا کالم کو ہم ایک کی بورڈ شارٹ کٹ کی مدد سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے روز اور کالمز کو سلیکٹ کیا تھا، بالکل اسی طرح ہم لیسن ایریا میں نظر آنے والے ٹیبل میں سے بھی ایک رو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی بورڈ سے پہلے شفٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں اور اسے ریلیز کیے بغیر ڈیلیٹ کا بٹن بھی ایک مرتبہ پریس کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جو روز سلیکٹڈ تھیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ ہم نے ٹیبل بنانا اور اس کے روز اور کالمز کو مینج کرنا تو سیکھ لیا، لیکن ابھی تک ہمارے ٹیبل کی شکل بالکل سیدھی سادی ہے، یعنی اس کی کوئی خاص فارمیٹنگ نہیں کی گئی۔ ٹیبل کی فارمیٹنگ میں اس کے بارڈر سٹائل، ٹیبل سٹائلز کے علاوہ سیلز کی شیڈنگ بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹیبلز کے بارڈرز کی سیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن ایک ضروری بات آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ پورے ٹیبل میں کوئی کالم یا رو ہو، اس کی فارمیٹنگ سے پہلے اسے سلیکٹ کرنا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ٹیبل کی فارمیٹنگ کی طرف چلتے ہیں۔ فارمیٹنگ سے پہلے ہمیں ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے، جس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ میں ایک بلینک ٹیبل موجود ہے۔ اس ٹیبل کی روز کو ڈریگ کر کے ان کی ہائٹ بڑھائی گئی ہے تاکہ ہمیں تمام بارڈرز واضح نظر آئیں۔ جیسے ہی ہم ماؤس پوائنٹر کو اس ٹیبل پر لے کر آتے ہیں تو دیکھیے، ٹاپ لیفٹ کارنر پر آپ کو ایک چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہے۔ اس باکس میں آپ کو ایک 4 ہیڈڈ ایرو بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم جیسے ہی ماؤس پوائنٹر کو اس چھوٹے سے باکس پر لے کر جاتے ہیں تو پوائنٹر کے ساتھ 4 ہیڈڈ ایرو بھی بن جاتا ہے۔ اب ہمیں اسی جگہ پر ماؤس پوائنٹر سے کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، کلک کرتے ہی پورا ٹیبل سلیکٹ ہو گیا ہے۔ سلیکشن کے بعد ہم ٹیبل سٹائلز کے مینیو میں موجود بارڈرز کے ساتھ اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ جو لسٹ ہمارے سامنے ہے اس میں سے ہم آخری آپشن بارڈرز اینڈ شیڈنگ پر کلک کرتے ہیں۔ یہ ونڈو ہم نے اس وقت بھی استعمال کی تھی جب ہم نے ٹیکسٹ پر بارڈرز اپلائی کرنا سیکھا تھا۔ بہرحال دوبارہ اس ونڈو کو دیکھتے ہیں۔ بائیں جانب سیٹنگز کا سیکشن ہے جس میں مختلف انداز کی بارڈر سیٹنگز ہیں۔ ان میں سے ہم آل کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اس آپشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیبل کے باہر اور اندر کی تمام ایجز کا بارڈر آن کر دیا جائے۔ آپ اس ونڈو کے دائیں جانب موجود پریویو سیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایج پر بارڈر لائن واضح نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بارڈرز کے لیے استعمال ہونے والی لائن کے سٹائل کا انتخاب کرتے ہیں۔ سٹائل کی سلیکشن کے لیے یہ پوری لسٹ موجود ہے۔ اس لسٹ کے ساتھ اپ اور ڈاؤن ایرو کی مدد سے ہم لسٹ میں باقی موجود سٹائلز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی لائن سٹائل کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے کلک کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، کلک کرتے ہی پریویو میں
सैंपल भी नजर आ रहा है। लाइन स्टाइल के अलावा हम लाइन का कलर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बॉर्डर लाइन की थिकनेस या विड्थ में तब्दीली करना हो तो उसके लिए हम विड्थ की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्शन कर सकते हैं। दाईं जानिब प्रीव्यू सेक्शन में आप टेबल का सैंपल देख रहे हैं। इस सैंपल के बाएं जानिब और नीचे आपको छोटे छोटे बटन्स नजर आ रहे हैं। ये बटन्स असल में मुख्तलिफ बॉर्डर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए हैं। आप जिस साइड का बॉर्डर भी खत्म करना चाहें उस बटन को प्रेस करें और बॉर्डर ऑफ हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम सारे बॉर्डर्स को ऑन ही रखना चाहते हैं। इन बेसिक सेटिंग्स के बाद हम इस विंडो के नीचे की जानिब मौजूद ओके के बटन पर लेफ्ट माउस बटन से एक मर्तबा क्लिक करते हैं। ये देखिए, टेबल्स के तमाम सेल्स और एजेस पर हमारा सेलेक्टेड बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर हम चाहें तो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम को भी सेलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मसलन हम ये चाहते हैं कि जो रो इस टेबल में कॉलम हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है उसका बॉर्डर स्टाइल और सेल कलर बाकी तमाम से मुख्तलिफ हो। इसके लिए हमें सिर्फ टॉप रो को सेलेक्ट करना है। इसका तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, यानी माउस पॉइंटर को रो के बिल्कुल लेफ्ट एज पर लेकर जाते हैं यहाँ तक कि हमें राइट पॉइंटिंग एरो नजर आए। इस वक्त हम सिंगल क्लिक से पूरी रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। रो की सिलेक्शन के बाद हम दोबारा टेबल स्टाइल्स के मेन्यू में मौजूद बॉर्डर्स के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं जो लिस्ट हमारे सामने है। इसमें से हम आखिरी ऑप्शन बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने वही बॉर्डर एंड शेडिंग की विंडो ओपन हो गई है। पहले की तरह ऑल के बॉक्स को क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद लाइन स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। हम चूंकि सेल का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम इस विंडो में ऊपर मौजूद तीसरे टैब जिसका नाम शेडिंग है इस पर क्लिक करते हैं। शेडिंग के पैनल में बाएं जानिब आपको फिल की ऑप्शन के नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके जो भी रंग आपको पसंद हो आप उसके बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। हम भी इस वक्त एक रंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के साथ ही दाएं जानिब यहाँ प्रीव्यू पैनल में सैंपल भी नजर आ रहा है। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि जो रंग हमने सेलेक्ट किया है वो कैसा नजर आएगा। कलर सिलेक्शन के बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि टेबल की टॉप रो का बैकग्राउंड कलर तब्दील हो गया है। इसका फायदा ये हुआ कि वो रो जिसमें हम कॉलम हेडिंग टाइप करेंगे वो बाकी तमाम रोज से डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन ये तो वो रंग नहीं है जो हमने अभी पैलेट में से सेलेक्ट किया था। अरे घबराइए नहीं, दरअसल टॉप रो अभी तक सिलेक्टेड है। हम जरा किसी ब्लैंक एरिया पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब आपको असल रंग नजर आ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया था। वजह यह है कि जब आप एक कलर्ड एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसका सेलेक्टेड शेड मुख्तलिफ नजर आता है।